बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। एक्सप्रेसो में आपको खुश आमदीद कहेंगे। मैं हूँ अरबला और मैं इमरान हसन अपने मुस्तकिल खराब गले के साथ इस उम्मीद के साथ क्या खैरियत से और आज का दिन शुरू कर चुके हैं। करने वाले हैं दोनों सूरतों में हमारी बेस्ट विशेष, हमारी मोहब्बतें, हमारी नेक तमन्नाएं और दुआएं आपके साथ है। अल्लाह करे आपका दिन बहुत अच्छे से गुजरे और जो जो प्लान्स आपके हैं उसके नताइज आपके हक में मस्बत आए। तो आज वैसे तो बहुत सारी खबरें आज एज यू नो हम सॉर्ट आउट करते हैं कि जी हम किस से स्टार्ट करें, लेकिन कल एक दिल खराश वाक़या हुआ और हम उसे कतई नज़र कर नहीं सकते, ना हम उसे साइड लाइन कर सकते हैं, क्योंकि वो वाक़या और उससे जुड़े लोग हमारे दिल के बहुत करीब हैं। न सिर्फ हमारे दिल के करीब है, हमारे आइन के बहुत करीब हैं, हमारे कौमी परचम के बहुत करीब हैं, हमारे मजहब के बहुत करीब हैं, क्योंकि हमारा मजहब और हमारा आइन सभी मजाहिब का एहतराम सिखाता है और उनको अपनी मुताबिक ज़िंदगी बसर करने का हक देता है। लेकिन अरमिला, जो आइन हक देता है, जो मजहब हक देता है, हमारे पाकिस्तानी शायद वो हक नहीं देना चाहते। और कल ऐसे ही वाक़या हमने फैसलाबाद में जड़ावाला में देखा, जहाँ पे तौहीन मजहब के नाम पे, कुरान करीम की तौहीन के नाम पे कल चर्चेस को नजर आतिश कर दिया गया। बिल्कुल, अभी हमने 14 अगस्त मनाई है और उस दिन हमने बड़ा कोशिश की और बड़ा अहद किया कि जी हम हमारे झंडे के अंदर जो अक़लियतों की रिप्रेजेंटेशन है उसके हवाले से हम बात तो करते हैं, लेकिन जब उन अक़लियतों को जो कह रहे हैं उनके राइट्स देने की बारी आती है तो अनफॉर्चुनेटली हम उसको नज़रअंदाज कर देते हैं। जी तौहीन मजहब के मुबैना वाक़े के खिलाफ एहतजाज करने वाले जो मुश्तल अफराद हैं, उन्होंने क्रिश्चियन कॉलोनी और ईसा नगरी में 4 गिरजाघरों को, मसीह बरादरी के जो घर हैं, उनके बाल-असबाब हैं, उनकी गाड़ियां हैं, उनके मकान हैं, उनको जला दिया। ये मुबैना तौर पे वाक़या था, जबकि तर्जुमान पंजाब हुकूमत ने इस हवाले से कहा है कि इस वाक़े का आला जो कह रहे हैं इंक्वायरी का हुक्म दिया आला सतह पर और ये सोची समझी जो साजिश है इसके तहत अमन खराब करने की कोशिश की गई है। कुरान पाक की बेहुरमती के हवाले से जी तहकीकात का कहा जा रहा है और मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी का भी हुक्म दे दिया है, लेकिन कुरान जो भी है इमरान, कुरान करीम की बेहुरमती ऑब्वियसली हम सब उस पर एहतजाज करते हैं, लेकिन जिस तरह से कानून को हाथ में लिया गया, अक़लियत माइनॉरिटी जो एक शख्स ने अगर कोई इस तरह की हरकत की है तो पूरे उनके घरों को जलाना, इनफैक्ट 4 चर्चेस को जलाना, आई एम अनएबल टू अंडरस्टैंड कि हम एज ए नेशन किस तरफ जा रहे हैं और हमारे अंदर जो टॉलरेंस है वो बिल्कुल खत्म हो गया। बिल्कुल, और पूरे मुल्क के अंदर एक गम गुस्से का इजहार है और माँ सिवाय इस जत्थे के जिसने ये किया है, लेकिन अफसोस की बात है अरना हसन के हर कुछ अरसे बाद ऐसा वाक़या हो जाता है और फिर हम भूल जाते हैं। और ये वाक़या सिर्फ क्रिश्चियनिटी या ईसाई मजहब के हमारे बहन भाइयों से जुड़ा नहीं है। जहाँ पे जिसका बस चलता है वो अपनी अदालत लगा लेता है, जहाँ पे जिसका बस चलता है वो अपना फैसला सुना देता है, जहाँ पे जिसका बस चलता है वो सजा दे देता है। ये अलमिया है हमारा, और ये अलमिया खत्म क्यों नहीं होता? क्योंकि किसी एक करने वाले को सजा नहीं मिलती। ये सिर्फ क्रिश्चियन कॉलोनी और ईसा नगरी में मौजूद गिरजाघरों का किस्सा नहीं है, ये सिर्फ वहाँ पे मौजूद मसीह बरादरी का किस्सा नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान का किस्सा है। पाकिस्तान में तकरीबन 25 करोड़ से ज्यादा लोग रहते हैं और उसमें एक बड़ी तादाद क्रिश्चियंस की है। और हम ये 12 आपको तारीखी नुक्ते निगाह से बता चुके हैं कि अगर मसीह बरादरी पाकिस्तान बनने के वक्त पाकिस्तान के हक में वोट ना देती तो आज शायद लाहौर शहर जैसा शहर पाकिस्तान का हिस्सा ना होता। आज आप बड़े बड़े जितने इदारे आप देख लें, यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, इन सब में कहीं ना कहीं बहुत कलीदी किरदार है इस बरादरी का। और आपके बच्चे उन स्कूल्स में, उन कॉलेजेस में पढ़ते हैं, वहां से अच्छी एजुकेशन लेते हैं, आगे आके वही मैनर्स, वही एथिक्स जो वो उन जगहों से सीखते हैं अपनी आम जिंदगी में इम्प्लीमेंट करते हैं। लेकिन इस तरह के वाकयात के बाद आई एम रियली शॉक्ड एंड डिसअपॉइंटेड एट द सेम टाइम कि ये जो सारी सूरत हाल हम अपने तौर पे जजमेंट पास करते हैं किसी पे और हमें रियलाइजेशन इमरान सबसे हौलनाक बात इन फुटेजेस में ये है, पंजाब हुकूमत 2 के दावा कर रही है कि उन्होंने 100 अफराद को गिरफ्तार किया है, लेकिन जो फुटेजेस कल हमने देखी उसमें पुलिस भी मौजूद थी, वहां पे सिक्योरिटी के लोग भी मौजूद थे, लेकिन वो खामोश तमाशाई बने ये सारा मामला देखते रहे। और वहां पे जिस तरह से लोगों के घरों को जलाया गया, उनकी गाड़ियों को जलाया गया, इनफैक्ट चर्चेस को, उनकी मुकद्दस जो इबादत गाहें उनको जलाया गया। दिस इज सो हार्ट ब्रेकिंग और ये वाकई गुस्सा है। एक ही शख्सियत है जिसको इस पे एक्शन लेना चाहिए, उनको देखना चाहिए, वो हाफिज सैयद आसिम मुनीर साहब हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, बिकॉज ही होल्ड्स द पावर और अपराइट आदमी भी हैं। हम उनके बारे में बहुत मुस्बत खबरें सुन रहे हैं। जितने हमारी जर्नलिस्टिक कम्युनिटी है जिन्होंने बराह रास्त उनसे मुलाकात की है, मैं आपको फर्स्ट इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, एवरीबडी सो पॉजिटिव अबाउट हाफिज आसिम मुनीर साहब कि वो बहुत अपराइट ऑफिसर हैं और मुख्तलिफ हैं बाकी लोगों से। मेरे ख्याल में ही शुड टेक दिस इशू
اب پرسنلی اس کو دیکھنا چاہیے اور اس کو ایک ہی دفعہ سیٹل کرنا چاہیے. اس کے علاوہ اور کوئی حل نہیں ہے. ہم نے صرف جھنڈے اور آئین کا ذکر کیا, ہم مذہب پہ چلے جائیں, ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پہ چلے جائیں, جن سے بڑی کوئی ذات اللہ نے نہیں بنائی. انہوں نے بھی لوگوں کو جینے کا حق دیا, انہوں نے بھی اسلام امپوز نہیں کیا, اس کی دعوت ضرور دی. ہمارے ساتھ اس وقت حافظ طاہر اشرفی صاحب موجود ہیں, ان سے ہم بات کرتے ہیں. پاکستان چیئرمین پاکستان علماء کونسل ہیں, ان سے اس حوالے سے بات کرتے ہیں. حافظ صاحب بہت شکریہ. اتنا دل دکھی ہے اس سارے واقعے کو دیکھ کر. کسی بھی ایسے واقعے جو کسی بھی مذہب سے ریلیٹڈ ہو دل دکھتا ہے, لیکن اس کمیونٹی کے لیے اس لیے زیادہ دکھتا ہے چونکہ یہ تعداد میں کم ہے. ہم ڈومینیٹ کرتے ہیں اور ہم اپنی ڈومیننس کو پھر اس طریقے سے شو کرتے ہیں کہ ان کے جان مال عزت محفوظ نہیں ہے, جو ایک ریاست کا بنیادی کام ہوتا ہے. آپ اس واقعے اور اس کے بعد کی صورتحال کے اوپر کیا کہنا چاہیں گے حافظ صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. دیکھیے یہ اتنا افسوسناک اور دردناک واقعہ ہے کہ میں آپ کے اس پروگرام اور ایکسپریس چینل کے ذریعے پوری پاکستانی قوم کی طرف سے, اہل اسلام کی طرف سے, اپنی مسیحی برادری سے معافی مانگتا ہوں. ہم شرمندہ ہیں جو کچھ کل ہوا ہے یا اس سے پہلے بھی مختلف واقعات جو ہوئے. یہ کسی بھی صورت دین اسلام تو اس کی اجازت ہی نہیں دیتا ہے. اور اسلام نے تو جس طرح مسلمانوں کی اکثریت والے ملک میں غیر مسلموں کے تحفظ کا حکم دیا ہے, اس کا تصور بھی یہ نہیں کیا جا سکتا کہ کوئی نقصان پہنچائے کسی غیر مسلم کو. کل جو کچھ ہوا ہے, پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے کسی نے جرم کیا ہے تو تھانہ موجود ہے, کچہری موجود ہے, عدالت موجود ہے. آپ جائیں وہاں جا کے اس کے خلاف FIR کروائیں. یہ آپ کو کس نے حق دے دیا ہے کہ آپ لوگوں کے جو ہے بے گناہ لوگوں کے گھروں کو جلا دیں اور پھر عبادت گاہوں کو؟ مجھے بتائیے, ہم مقدمہ لڑ رہے ہیں کہ سویڈن میں, ڈنمارک میں قرآن کریم کو جلایا جا رہا ہے. جب یہ صلیب کو توڑتے ہوئے اور تورات انجیل کو جلاتے ہوئے یہ تصویریں جو ہے یہ دنیا میں جائیں گی تو آپ کا وہ مقدمہ جو ہے آپ نے خود اپنا مقدمہ کمزور کر دیا. اور اس کی آپ نے کہا جو وجہ ہے, آپ نے کہا کہ چیزیں جو ہمارے سپاہ سالار ہیں ان کو قدم اٹھانا چاہیے. بلا شبہ انتظامی معاملہ اور امن و امان کا معاملہ جو ہے اس میں سول انتظامیہ جب فوج سے تعاون طلب کرتی ہے, جیسے کل رینجر, تو وہ وہاں گئی ہے. لیکن اصل مسئلہ ہماری عدلیہ کا ہے کہ جب اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں 2-4 دن ہم مذمت کرتے ہیں, بولتے ہیں, اور اس کے بعد ان مجرمین کو کوئی جو ہے سزا نہیں ہوتی. لاہور جوزف کالونی کا واقعہ ہے, گوجرا کے واقعات ہیں, اور کئی واقعات میں آپ کو مثالیں دے سکتا ہوں کہ جہاں پر مجرموں کو جو ہے سزا نہیں دی گئی. میری چیف جسٹس آف پاکستان سے گزارش ہے کہ وہ مہربانی فرمائیں اس کیس کو 9 مئی کی طرح کا کیس نہ بنائیں. اب اس طرح کا بلوا اور توڑ پھوڑ کرنے والوں کی حوصلہ افزائی اس وقت ہوتی ہے جب وہ دیکھتے ہیں کہ جو ریاست کے اداروں پہ حملے ہوئے. آپ یہ دیکھیں GHQ پہ حملہ ہوتا ہے 9 مئی کے کسی کوئی ابھی تک کوئی سزا آپ نے سنی ہے؟ کتنے ماہ گزر چکے ہیں. جب آپ مجرموں کو سزائیں نہیں دیں گے, جب آپ کا جو ہے نظام عدل جو ہے وہ ایک بالکل خاموش ہو کے بیٹھ جائے گا, تو پھر یہ ایسے لوگوں کی حوصلہ افزائی ہوگی, ایسے لوگوں کی جو ہے بلوا اور توڑ پھوڑ کرنے والوں کی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک منظم پلاننگ کے تحت ہوا ہے اور اس سے پاکستان بدنام ہوا ہے, اسلام بدنام ہوا ہے. ہم سب اس پہ شرمندہ ہیں. میری چیف جسٹس آف پاکستان سے اپیل ہے کہ مہربانی کریں 1 ماہ کے اندر یہ ٹرائل کر کے ان لوگوں کو اسی جگہ پہ سزائیں دیں. یہیں پہ عدالت لگے. کیوں نہیں عدالت لگ سکتی؟ اسی چرچ میں عدالت لگے اور یہیں پر ان مجرموں کو سزائیں دیں. آپ نے 100 بندے پکڑے, 200 پکڑے, 400 پکڑے, لیکن اگر سزائیں نہیں ہوں گی, اور میں محسن نقوی صاحب سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ انہوں نے رات تحقیقاتی کمیٹی بنائی ہے, بہت اچھا کیا ہے. اس کمیٹی کو آج یا کل اپنی رپورٹ دینی چاہیے. یہ لمبی چوڑی جو ہے وقت نہیں اس کو دینا چاہیے. اور جو پولیس والے وہاں کھڑے ہیں اور ان کے سامنے چرچ کی جو ہے توڑا جا رہا ہے, یا جو ہماری مسیحی برادری کے مقدسات ہیں ان کی توہین کی جا رہی ہے, ان پولیس والوں کو گھر بھیجنا چاہیے. کیوں وہاں پہ تماشا دیکھ رہے ہیں بیٹھ کے؟ اگر وہ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر سکتے تو ان کو پھر نوکری کرنے کا کوئی حق نہیں ہے. ٹھیک ہے لوگ زیادہ ہوں گے وہاں پر جو ہے,
کچھ کوشش تو کی جا سکتی ہے۔ اچھا حافظ صاحب، ابھی آپ نے خود بھی بات کی کہ ہم اگر اس طرح کے واقعات جہاں پہ اس طرح کے امیجز ہمارے سامنے آئے، ظاہر سوشل میڈیا کے اوپر پوری دنیا میں ہم اس طرح کے واقعات کے حوالے سے اپنا کیس لڑتے ہیں، اور جب ہم کشمیریوں کی بات کرتے ہیں، دیگر معاملات کی بات کرتے ہیں، تو ہمارا کیس تو اس طرح کے واقعات جب ہمارے اپنے ملک کے اندر ہوں گے، جب اقلیتیں یہیں پہ محفوظ نہیں ہیں، ان کی جو عبادت گاہیں، ان کے جو چرچز ہیں، ان کو اس طرح سے مسمار کیا جائے گا، تو پھر دنیا بھر میں تو ایک امیج آ رہا ہے، اس سے ہمارا جو کیس ہے، چاہے وہ کشمیر کے حق میں ہم اپنا اٹھاتے ہیں آواز، وہ بھی تو ویک ہوتا ہے۔ دیکھیے کشمیر سے ہم اس چیز کو نہیں جوڑ سکتے، کشمیر تو ایک جیل ہے جہاں پر جو مقبوضہ ہے، جہاں پر ہندوستان نے قبضہ کیا ہوا ہے۔ ہاں، ہندوستان نے جس طرح کی بربریت اور سفاکیت اقلیتوں کے ساتھ ہو رہی ہے، اللہ نہ کرے کبھی پاکستان میں اس طرح کے حالات یا اس طرح کی معاملات ہوں، لیکن یہ معاملات چھوٹے نہیں ہیں۔ یہ جو کل ہوا ہے، یہ کوئی معاملہ جو ہے تو ہمیں اپنی اصلاح کرنی ہے، ہمیں اپنے گھر کو ٹھیک کرنا ہے، اور اس کا آغاز اس سے ہوتا ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ اس طرح کے جو واقعات ہیں ان کے مجرمین کو سزائیں نہیں ہوتی۔ میں نے آپ کو جوزف کالونی کی مثال دی کہ جوزف کالونی میں اس وقت کے وزیر اعلیٰ اور پھر ہمارے وزیر اعظم بنے شہباز شریف صاحب کو میں نے اسی دن میٹنگ میں کہا تھا کہ ان مجرموں کو کبھی سزا نہیں ملے گی، کیونکہ ان کے پیچھے آپ اب بھی یہی سمجھتے ہیں طاہر اشرفی صاحب، ان مجرموں کو بھی کبھی سزا نہیں ملے گی؟ آپ اب بھی یہ کہہ رہے ہیں؟ آپ کو لگتا ہے؟ میں پر امید ہوں اپنے ملک کے، آپ نے بھی کہا میں پر امید ہوں، لوگوں میں اب شعور زیادہ ہے، میڈیا طاقت والا ہے، اور محسن نقوی صاحب میں دیکھتا ہوں وہ دن رات بڑی محنت کرتے ہیں، تو ان کو اس معاملے میں بھی اس کو ٹیسٹ کیس بنانا چاہیے، بلکہ ہم سب کو اس کو ٹیسٹ۔ مسئلہ یہ ہوتا ہے نا حافظ طاہر اشرفی صاحب، آپ کا تعلق بھی جو کہ علماء کونسل سے ہے، معذرت کے ساتھ یہ بات تھوڑی تلخ ہے، لیکن یہ بات ہے کہ جب پھر ایسے مسلمانوں کو سزا دینے کی باری آتی ہے نا، تو پھر مذہبی تنظیمیں آگے آ جاتی ہیں کہ جی انہوں نے تو چونکہ توہین پہ، کیونکہ انہوں نے تو توہین پہ قدم اٹھایا ہے، اپنی عدالت لگائی ہے، ان کو کہیں نہ کہیں سے بیک اپ ملتا ہے نا، کہیں نہ کہیں سے ان کو حافظ صاحب شے ملتی ہے، تو یہ لوگ اس حد تک پہنچتے ہیں نا۔ میری گزارش یہ ہے جی کہ بات یہ ہے، اگر کوئی مذہبی تنظیم اس طرح کے سفاکوں اور مجرموں کے پیچھے آئے تو اسے بین کرنا چاہیے، لیکن مجھے آپ بتائیے 9 مئی کے واقعات کے جو مجرمین ہیں ان کے پیچھے تو پوری کون سی تنظیم ہے؟ پوری قوم ان کے خلاف کھڑی ہے، ایک جگہ پہ پوری قوم ہے، مجرمین سامنے ہیں، کس چیز نے ہماری عدلیہ کو روکا ہوا ہے کہ وہ ان کو سزائیں نہیں دیتی؟ بھئی یہ ایک واقعہ نہیں ہے، یہ ایک مثال آپ کو قائم کرنی ہوتی ہے جب آپ کا نظام عدل اتنا تھک چکا ہے کہ وہ ریاست پہ حملہ آور لوگوں کو جو ہے ان کو سزا دینے کو تیار نہیں ہے۔ یہ بیچارے تو ہمارے مسیحی برادری کے جو بھائی ہیں، بہنیں ہیں، ان کو تو آپ ویسے ہی خطرے میں ڈال دیتے ہیں۔ لیکن یہ میں آج آپ کو عرض کروں، آج پاکستان علماء کونسل کا وفد جو ہے اپنے مسیحی قائدین کے پاس لاہور میں جا رہا ہے، ہم معافی مانگنے جا رہے ہیں ان سے، ہم شرمندہ ہیں اس کیس کو انشاءاللہ تعالی میں یا اور حافظ صاحب سب سے پہلے تو ان کی کمپنسیشن کا بھی کوئی آپ ضرور بات کریں گے، جو ان کا اتنا نقصان ہوا ہے کروڑوں روپے کا، اس کی بھی۔ وزیر اعظم پاکستان جو ہے ہمارے کاکڑ صاحب، سب سے پہلے ان کا رد عمل آیا، مجھے یہ بات ان کو تحسین کرنی ہے کہ سب سے پہلے وہ اس کے اوپر بولے ہیں، اور میں ان سے ہی گزارش کروں گا آپ کے ذریعے بھی ذاتی طور پہ بھی کہ نہ صرف یہ ساری عبادت گاہیں ریاست خود بنا کر دے دوبارہ، بلکہ جو انفرادی نقصانات ہوئے ہیں ان کا بھی ازالہ کیا جائے، اور ان لوگوں کو واپس ان کے گھروں میں آباد کریں، ان عبادت گاہوں کو آباد کریں، جو ان کے نقصانات ہوئے ہیں وہ پورا کریں، اور بطور کل جمعہ ہے، ہم ملک بھر میں مذہبی رواداری کے اوپر جمعہ کے خطبات بھی ہوں گے، اور اس کبھی عمل کی مذمت بھی کی جائے گی۔ اور اگر ان کا تعلق حافظ صاحب کسی بھی مذہبی جماعت سے ثابت ہو تو مذہبی جماعت ان کو ڈس اون کرے، یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے، اور علل اعلان کرے، یہ بہت اہم ہے۔ اگر وہ کوئی بھی مذہبی جماعت ہو یا کوئی بھی گروہ ہو یا کوئی بھی جتھا ہو، اگر وہ ملک کے اندر اس طرح کی انارکی پھیلاتے ہیں، ریاست کی ذمہ داری ہے کہ پھر ان کے خلاف ایکشن۔ چلیں حافظ صاحب، ہم آپ سے دوبارہ انشاءاللہ بات کریں گے، جب آپ کی ملاقات ہوتی ہے ہم ضرور کوشش کریں گے کہ اس پہ ہم فالو اپ بھی لیں کہ کیا بات ہوئی ہے۔ یقینی طور پہ آپ نے نہ صرف کنڈیم کیا بلکہ بڑے مؤثر الفاظ میں، واضح الفاظ میں آپ نے کہا کہ ان کا اگر کسی جماعت سے تعلق ہے ان کو ڈس اون کرنا چاہیے، عدالتوں کو یہیں پہ عدالتیں لگا کے ان کو سزائیں دینی چاہیے، اور حافظ صاحب نے آن بہاف آف آل ہماری جو علماء
کونسل ہے ان کے بیاف پہ معافی مانگی ہماری جو ہمیں کرسچن ایز اے کمیونٹی نیشن ہے، ان سے معافی مانگنے کی چاہیے۔ ضرورت ہے۔ اگرچہ کہ اس سے کچھ ہوگا نہیں جو تذلیل، کیونکہ مذہبی، اور پھر جب آپ بائبل کو جلاتے ہیں تو آپ قرآن کریم کو جلاتے ہیں، اللہ کا کلام ہے وہ۔ جب آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرتے ہیں تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، وہ بھی اللہ کے نبی ہیں۔ آپ کو یہ دین غلط پڑھایا گیا ہے اگر آپ ایسا کچھ سمجھ رہے ہیں۔ اللہ آپ کو سمجھ عطا فرمائے اور اللہ کرے کہ سزائیں ملیں، قرار واقعی سزائیں ملیں تاکہ دوبارہ ایسا کچھ نہ ہو۔ اور ایک اور واقعہ انفارچونیٹلی ہمارے پاس آج ہے، اور وہ صبح اچھی خبر نہیں ہے۔ خیرپور کے علاقے کی ہم بات کریں جہاں رانی پور میں جعلی پیر کا جو مبینہ تشدد ہے، اس سے 10 سالہ جو گھریلو ملازمہ ہے وہ جاں بحق ہو گئی ہے۔ یہ واقعہ جی خیرپور کا ہے اور پولیس نے مرکزی جو ملزم ہے اسد شاہ جیلانی کو پرانی سبزی منڈی کے کھنڈرات سے گرفتار کیا ہے، اور پیر کے جو جعلی پیر ہے اس کے مبینہ تشدد سے جو گھریلو ملازمہ ہے اس کی موت ہوئی، اور موت کے حوالے سے یہ کیا واقعہ تھا، اس کے بعد جو اس کی تشدد زدہ لاش ملی، حقائق چھپانے کے لیے پوسٹ مارٹم کے بغیر ہی جو ننھی فاطمہ ہے اس کی تدفین کر دی گئی، اور فاطمہ نے تڑپ تڑپ کر جان دی۔ 11 منٹ کی فوٹیج دل دہلا دینے والی فوٹیج ہے، اور فوٹیج میں دیکھا بھی جا سکتا ہے کہ بچی کے جسم پہ جو تشدد کے نشانات ہیں وہ واضح تھے، اور والدہ نے بتایا ہے کہ بچی پیر کے گھر پر کام کرنے کے لیے دی ہوئی تھی، اور اس کے بعد اس کی تشدد زدہ لاش ملی جس کو تدفین جس کی کر دی گئی۔ ایسے والدین جو اپنے بچوں کو ایسے ظالموں کے حوالے کر دیتے ہیں، خدا کا خوف کریں، 2 وقت کی روٹی تو رب دے ہی دیتا ہے، لیکن ایسے واقعات جب تک ہم خود نہیں سوچیں گے نہیں رکیں گے۔ اور سزا تو پیر صاحب کو پتہ نہیں ملنی ہے، نہیں پیر صاحب ہیں، I'm not sure۔ بریک لیتے ہیں۔ ویلکم بیک۔ کچھ ذکر سیاسی معاملات کا۔ قومی اسمبلی ہمیں معلوم ہے مدت سے پہلے تحلیل ہو چکی ہے۔ نگران وزیر اعظم جناب انوار الحق کاکڑ صاحب کو حلف لیے 3 روز ہو گئے ہیں، مگر کابینہ کا فیصلہ تاحال نہیں ہوا ہے۔ ذرائع یہ کہتے ہیں کہ نگران وفاقی کابینہ کے لیے مشاورت اس وقت مکمل ہو چکی ہے، اور دوسرے جو باقی مرحلے ہیں، خاص طور پہ 2 مرحلوں میں اس کابینہ کے حلف اٹھائے جانے کا امکان ہے۔ جو کچھ نام سامنے آ رہے ہیں اس کے بارے میں بھی آپ کو بتا دیتے ہیں۔ ڈاکٹر سید محمد علی کو نگران وزیر اطلاعات بنائے جانے کا امکان ہے۔ دوسری جانب وزیر اعظم کے قریبی ساتھی آپ کو یاد ہے سرفراز بگٹی صاحب، ان کو وزیر داخلہ بنائے جانے کی اطلاعات ہیں۔ دوسری جانب کابینہ میں کرکٹر شاہد خان آفریدی، ذوالفقار چیمہ، شعیب سڈل، گوہر اعجاز اور وقار مسعود صاحب کو شامل کیے جانے کا بھی امکان ہے۔ اور جو نگران کابینہ ہے اس میں اور بھی کئی ایسے نام ہیں جو زیر گردش ہیں، لیکن فی الوقت یہ پرومیننٹ نام جو ہمارے سامنے آ رہے ہیں غیر حتمی غیر سرکاری، ہم نے کہا غیر حتمی غیر سرکاری نتائج ہیں جی۔ قرعہ کس کے نام نکلے گا ہر کسی کو انتظار ہے۔ اطلاعات کے مطابق وفاقی کابینہ آج حلف اٹھائے گی۔ ادھر ہر کسی کے ذہن میں ایک ہی سوال ہے کہ جی عام انتخابات کب ہوں گے، اور کیا الیکشن نئی حلقہ بندیوں کے مطابق ہوں گے یا پرانی حلقہ بندیوں کے مطابق الیکشن کمیشن اس الیکشن کو کنڈکٹ کرے گا۔ اسی سوال کا جواب دینے سے جو الیکشن کمیشن ہے وہ گریز بھی کر رہا ہے۔ گزشتہ روز جی چیف الیکشن کمیشن کی زیر صدارت اجلاس ہوا جس میں چاروں صوبائی ارکان شریک ہوئے۔ لیگل ٹیم نے الیکشن کمیشن حکام کو حلقہ بندیوں سے متعلق بریفنگ بھی دی۔ اس حوالے سے مشاورت جاری رکھنے کے حوالے سے بھی کہا گیا ہے، فیصلہ ہوا ہے۔ اور دوسری جانب جو تحریک انصاف کے وائس چیئرمین ہیں شاہ محمود قریشی صاحب، انہوں نے 90 روز میں انتخابات کے لیے نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ صاحب کو خط لکھ دیا ہے۔ چلیں اب دیکھتے ہیں اس خط میں انہوں نے کیا لکھا ہے۔ ویسے اصولی طور پہ آئین یہ کہتا ہے کیونکہ اسمبلی وقت سے پہلے تحلیل ہوئی ہے 30 دن ایکسٹرا مل گئے ہیں نا، لیکن اب جو بڑی خبر ہے وہ تو نواز شریف صاحب کی وطن واپسی کے حوالے سے بھی ہے۔ نواز شریف صاحب کی وطن واپسی اس وقت ایک بہت اہم ایک سبجیکٹ ہے جس پہ بات ہو رہی ہے، اور ہم نے اس حوالے سے بڑی اہم شخصیت سے فی الوقت رابطہ کیا۔ انفیکٹ 2 شخصیات ہمارے ساتھ ہیں، ایک تو ہم شوکت پراچا صاحب سے اس پہ تجزیہ لیں گے، سینئر صحافی اور تجزیہ کار ہیں، لیکن اس سے پہلے ہمیں سابق وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ صاحب جوائن کر رہے ہیں۔ ان سے ذرا اس حوالے سے بات کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ ہمیں کچھ موقف دے دیں اس بارے میں۔ رانا صاحب تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس، بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آئی تھنک فار دا فرسٹ ٹائم آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ نواز شریف صاحب کی جو واپسی ہے اس کو لے کر نون لیگ کوئی واضح موقف نہیں دے رہی ہے، یہ واپسی کب ہوگی؟ اور دوسری جانب جو لیگی رہنما ہے نواز شریف صاحب، ان کی ستمبر میں واپسی کی تاریخ کے حوالے سے یقین دہانیاں بھی کرائی جا رہی ہیں، لیکن شاید جو چیف جسٹس فیکٹر ایسا لگتا ہے کہ یہ بیچ میں آڑے آ رہا ہے۔ تو کیا ہم کیا سمجھیں اور کیا ان کی واپسی کے بعد نون لیگ کی سیاست کمپیریٹیولی بہتر ہوگی؟ کیا موقف ہے آپ کا؟ نہیں دیکھیں، اس میں کوئی گارنٹی اور انتظار والی بات نہیں ہے۔ اگر الیکشن جو ہے وہ اکتوبر میں ہونا طے پا جاتے تو پھر وہ یقیناً جو ہے وہ انہی دنوں جو ہے وہ تشریف لاتے اور پارٹی کو لیڈ کرتے۔ اب کیونکہ الیکشن جو ہے وہ ڈی لیمیٹیشن کی وجہ سے
फरवरी में चले गए हैं, अच्छा, तो इसलिए अब वो सितंबर के आखिर या अक्टूबर के जो है वो वस्त में आ जाएं तो वो ठीक रहेगा। तो इसलिए जो है वो इंशाल्लाह अपने एक तयशुदा प्रोग्राम के तहत जो है कि वो उन्होंने आना है और आगे अपनी पार्टी को इस इलेक्शन ठीक है। कैंपेन में लीड करना है, उसके मुताबिक उन्होंने इंशाल्लाह वापस तो वापस आना आएंगे। है, सितंबर मिड या अक्टूबर में आएंगे। अच्छा, दूसरी जानिब ये जो आइंदा इलेक्शन है, इसलिए में अगर हम बात करें तो मुस्लिम नून का बयानिया क्या होगा? वोट को इज्जत दो का बयानिया हुआ, जो इसके अलावा जो कारकर्दगी की हम बात करते हैं उसका बयानिया जो 16 माह की हुकूमत में अवाम ने देखा है, ऑब्वियसली बहुत मुश्किलात हैं। और आपने एक इंटरव्यू अभी खुद भी कहा है कि जो इलेक्शन है आइंदा माह जो आइंदा साल है फरवरी में होंगे, तो इस हवाले से कोई यकीन दहानियां कराई गई हैं और जो बयानिया इसको लेके आप क्या कमेंट करेंगे? देखिए, वोट को इज्जत दो का बयानिया जो है वो मुस्लिम लीग का है और इंशाअल्लाह ताला वोट को इज्जत मिलेगी। एक फ्री और फेयर इलेक्शन जो है वही जो है वो वोट को इज्जत देने की बुनियाद है। हम इंशाअल्लाह ताला इस बात को इंश्योर करेंगे, जो निगरान हुकूमतें हैं और जो इलेक्शन कमीशन है उनसे भरपूर उम्मीद है कि वो एक फ्री और फेयर इलेक्शन जो है वो कौम को देंगे। तो बाकी जहां तक सियासी बयानी का ताल्लुक है कि वो हम तो बिल्कुल ये कह रहे हैं कि इससे पहले भी जब भी मुल्क बहरान का शिकार हुआ, वो चाहे 90s का ईरा हो या वो 2013 हो, पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने अंडर द लीडरशिप ऑफ मियां नवाज शरीफ मुल्क को बहरान से निकाला है। 90s में जो एशियन टाइगर बनने का सफर था वो मियां नवाज शरीफ की क़यादत में जो है वो मुल्क तय कर रहा था और एटमी कुव्वत भी बना। और अगर 12 अक्टूबर 99 ना आता तो पाकिस्तान एशियन टाइगर बन चुका होता। 2013 में जो लोड शेडिंग और दहशतगर्दी का बहरान था उसे भी अगले 4 साल में मुस्लिम लीग ने अंडर द लीडरशिप ऑफ मियां नवाज शरीफ एंड शहबाज शरीफ जो है वो हासिल किया और उन दोनों बहरानों पे, लोड शेडिंग पे भी और जो है वो दहशतगर्दी पे भी काबू पाया। अब भी बिलाशुबा मुल्क जो है वो एक बहरानी कैफियत में है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग एक सियासी जमात के तौर पे और मियां नवाज शरीफ एक लीडर के तौर पे वो सलाहियत रखते हैं कि वो इस मुल्क को इस बहरान से निकालें। ठीक है राना साहब, उम्मीद करते हैं कि आप नेक्स्ट टाइम हमें थोड़ा ज्यादा वक्त के लिए ज्वाइन करें और हम बहुत डिटेल में जरा इस पे बात कर पाएं। राना सनाउल्लाह साहब, मरकजी रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, हमारे साथ मौजूद थे। उनका ये कहना है कि इलेक्शन फरवरी तक चले गए हैं, नवाज शरीफ साहब के आने की डेट हतमी नहीं है, वो सितंबर से आगे भी हो सकती है लेकिन करीब है सितंबर अक्टूबर। तो खैर जी, हमने जो कि तारुफ कराया था, हमारे साथ इस वक्त शौकत पराचा साहब भी मौजूद हैं, एंकर पर्सन, सीनियर सहाफी, उनसे जरा राय ले लेते हैं। शौकत साहब, आपने आपको लगे हाथ तो राना सनाउल्लाह साहब की स्टेटमेंट भी सुना दी और फिर आपको खुद भी मालूम है कि इस वक्त क्या सोचा जा रहा है, तो मैं आपसे सवाल ये करूंगा कि ये जिस बयानिए का सवाल अरना हसन ने किया था, ये किस हद तक इम्पैक्टफुल होगा जी अगर नवाज शरीफ साहब आ जाते हैं, सिनेरियो 1, अगर नहीं आते सिनेरियो 2? बहुत शुक्रिया। अरमाना हसन का सवाल बड़ा जेन्युइन था कि जो अभी हालिया 16 माह की कारकर्दगी के हवाले से भी और फिर पंजाब में इलेक्शन नहीं करवाए गए क्योंकि सियासी जमात वो इलेक्शन के जरिए ही अपनी स्ट्रेंथ लेती हैं, लोगों से राब्ता होता है। लेकिन अभी पाकिस्तान में मसलन अभी 2-3 दिन पहले वो पार्लिमान का बनाया हुआ एक कानून जो है वो सेटिस्फाइड कर दिया। आपको मालूम है, मैनेजमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन वो ऑर्डर्स वाला जो कानून था। अगर इस माहौल में नवाज शरीफ मैं नहीं समझता कि आएंगे, और वो जो जीरो रिस्क वाली थ्योरी है वो बिल्कुल सही है। जब तक जीरो रिस्क भी एग्जिस्ट करता है नवाज शरीफ नहीं आएंगे। 2-3 चीजें अभी सितंबर में होनी है। एक तो प्रेसिडेंट ने 8-9 को चले जाना है, उनकी मुद्दत पूरी हो जाती है और उस पे एक झगड़ा चल रहा है, मैं वो भी शेयर करती हूँ। प्रेसिडेंसी ये कहती है कि जब तक नए प्रेसिडेंट नहीं आते इनकम्बेंट जो मौजूदा है वो कंटिन्यू करेंगे।
اور اگر الیکشن ڈیلے ہوتے ہیں، فرض کیا وہ فیبرری میں جاتے ہیں یا بیونڈ فیبرری چلے جاتے ہیں، تو پریزیڈنٹ کا جو الیکٹرل کالج ہے، صوبائی اسمبلیاں، قومی اسمبلی، وہ تو نہیں ہے، اور سینٹ بھی مارچ میں ختم ہو رہی ہے۔ اگر فیبرری میں الیکشن نہیں ہوتے تو نئے سینیٹر کا انتخاب تو نہیں ہو سکتا، صوبائی اسمبلیاں نہیں ہیں اور اسلام آباد کی سیٹ کے لیے قومی اسمبلی نہیں ہے۔ تو ایک تو وہ صدر والا مسئلہ ہے، وہ کیسے حل ہوگا مجھے نہیں معلوم۔ دوسرا، چیف جسٹس آف پاکستان کا 16 سپٹمبر کو انہوں نے چلے جانا ہے، اور اس کے بعد وہ تو خیر ایک اسٹیبلشڈ پرنسپل ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب، ان کی نامزدگی پہلے ہی صدر مملکت کے نوٹیفیکیشن سے یا خط سے ہو چکی ہے، تو 17 کو وہ اپنا سنبھال لیں گے۔ اب تیسری چیز بڑی امپورٹنٹ ہے الیکشن والی۔ اگر الیکشن ان سائٹ نہیں ہے، فیبرری میں نہیں ہوتے، تو پھر میاں نواز شریف یہاں کیا کرنے کے لیے آئیں گے اگر انہوں نے آ کر لیڈ کرنا ہے؟ ادروائز تو پارٹی ہو، پارٹی کے قائد ہوں، جب تک وہ کارکنوں کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ۔ قطع کلامی کی معذرت، کیا اس میں یہ میاں صاحب کی کال نہیں ہے کہ الیکشن کب تک ہوں؟ ان کا بھی بہت بڑا سٹیک ہے، ان کے تو ہم نے سنا ہر چیز میں ان کے مشورے ہیں۔ کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کے حوالے سے ان کی رائے تک بات رکی ہوئی تھی، اور کچھ طویل میٹنگز کا حوالہ بھی دیتے ہیں اس تقرری سے پہلے۔ تو آپ کے خیال میں ان سے پہلے ان کی یقین دہانی نہیں ہوگی الیکشن کے لیے جو آپ کہہ رہے ہیں؟ 10 اپریل 2022 کو عدم اعتماد کے فوراً بعد میاں نواز شریف چاہتے تھے کہ الیکشن کروا دیے جائیں، لیکن الیکشن نہیں ہوئے۔ یہ میں آپ کو کنفرم بتا رہا ہوں کہ ان کی اتنی انسسٹنس تھی۔ ایک میٹنگ میں جو ویڈیو پہ ہو رہی تھی، میاں محمد نواز شریف اٹھ کے بھی چلے گئے تھے، پھر آصف زرداری صاحب اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے ان کو منایا تھا۔ جو ٹیکنیکل چیزیں آ جاتی ہیں، مثلا سینسس نوٹیفائی کرنے کا مقصد ہی یہی تھا کہ کونسل آف کامن آئیڈیالوجی کے ذریعے اس کو منظور کروا کے آپ نے ایک آئینی عمل پیدا کر دیا، اور آئینی عمل جب تک مکمل نہیں ہوگا، الیکشن نہیں ہوگے، ڈی لمیٹیشن آ گئی کہ نئی حلقہ بندیوں کے تحت آپ نے الیکشن کروانے ہیں۔ اب ہمیں اگر دسمبر جنوری میں کہا جائے کہ چونکہ صوبوں کی سیٹیں تبدیل ہوئی ہیں، چونکہ وہ ڈسٹرکٹ کی سیٹس تبدیل ہوئی ہیں، خاص طور پر صوبوں کی نشستیں آرٹیکل 51 میں درج ہیں، اگر پنجاب کی 148 سے وہ کم ہوتی ہیں اور خیبر پختونخوا کی 35 سے بڑھ جاتی ہیں یا بلوچستان کی 16 سے بڑھ جاتی ہیں، تو آرٹیکل 51 میں جب تک آپ تبدیلی نہیں کریں گے وہ پھر نوٹیفائی کیسے ہوگا؟ تو اس لیے یہ ifs اینڈ بٹس پاکستان میں ویسے بھی ٹرانزیشن میں نے خود دیکھی، 99 والا، 2002 والا، 2008 میں 7 میں بی بی کی شہادت ہو گئی، اس سے پہلے افتخار چودھری کی تحریک چلتی رہی، 2013 میں دہشت گردی ہوتی رہی، 2018 میں RTS فیل ہو گیا۔ تو ٹرانزیشن پاکستان میں خدا خیر کرے، ٹرانزیشن اتنی آسان نہیں ہوتی۔ اچھا شوکت بھائی صاحب، چونکہ وقت کم ہے، لاسٹ منٹ میں چاہوں گی جو نئی کابینہ کے حوالے سے مشاورت مکمل ہوئی ہے، بڑے نام اس میں شامل ہیں جس میں بھی ہم ذکر بھی کر رہے تھے، سرفراز بگٹی صاحب ہیں، دن شاہد افریدی صاحب ہیں، ذوالفقار چیمہ ہیں، شعیب سڈل ہیں، گوہر اعجاز ہیں۔ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ ان کے ناموں کو؟ یہ جو جن کے نام کو رہا نکلے گا یہ تو بھی وقت ہی بتائے گا، لیکن ان ناموں کے حوالے سے بتائیے گا۔ اگر تو گوہر اعجاز صاحب واقعی آ جاتے ہیں تو وہ بڑے ایک سنجیدہ آدمی ہیں، وہ انڈسٹریلسٹ ہیں، ٹیکسٹائل یونٹس ہیں ان کے، اور پاکستان کی جو ایکسپورٹس ہیں وہ یقیناً بڑھیں گی، کیونکہ پیسہ نہیں ہے ملک میں، جب تک آپ کی ایکسپورٹ نہیں بڑھے گی وہ پیسہ پاکستان میں نہیں آئے گا۔ دوسرا، آپ نے اہم منسٹری وزارت خارجہ کو بھول گئے آپ لوگ، فورن منسٹر کے لیے جلیل عباس جیلانی صاحب کا نام ہے۔ آج 5 بجے، بہرحال یہ میں آپ کنفرم کر رہا ہوں، 5 بجے کابینہ کا اوتھ ہے، 15 سے 16 کیبنٹ ممبرز نے اوتھ لینا ہے، یعنی وہاں چیئر لگائی جاتی ہیں ایوان صدر میں، تو ایک تو 5 بجے، 15 سے 16 ہوں گے۔ اب کھیلوں کا محکمہ تو مرکز کے پاس نہیں ہے، مجھے نہیں معلوم شاہد خان آفریدی کو کیا نوجوان کا ہو سکتا ہے، بہت پاپولر ہیں وہ۔ یوتھ منسٹری بھی کوئی ایسا ایگزسٹ نہیں کرتی، آپ ایڈوائزر بنا کے ان کو یہاں رکھ لیں یا یوتھ پروگرام چلا لیں، لیکن وہ بہت پاپولر ہیں۔ ٹھیک ہے، اور سب سے اہم کام جی اس کابینہ جی
ठीक है हमारा टाइम असल में शौकत साहब खत्म हो गया। थैंक यू वेरी मच, आप हमारे साथ मौजूद है। वैसे ये एंकर आप समझते होंगे कि जो वक्त की पाबंदी है ये करना पड़ती है। थैंक यू वेरी मच, आपने हमारे सवालों के जवाब दिए और तजज़िये के लिए मौजूद है। शौकत पराचा साहब हमारे साथ मौजूद थे। जी आपने सुना कैबिनेट के हवाले से क्या डेवलपमेंट है, इस पे हम आपको आगाह करते रहेंगे। पराचा साहब ने एक बात कही कि आज शाम को 14-15 लोग जो है वो सामने आ जाएंगे कि क्या होना है 5 बजे, तो आपको आगाह करेंगे। ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। अब क्रिकेट के हवाले से क्रिकेट फैंस के लिए कोई बहुत अच्छी खबर नहीं है, मैं नहीं कहूंगा इसको अच्छी खबर, क्योंकि हमारे मौजूदा पंजाब के निगरान वजीर आला के मुशीर बराए खेल वहाब रियाज साहब, लेकिन हमारे लिए हमारे हीरो, हमारे फास्ट बॉलर जिन्होंने बहुत अरसे तक पाकिस्तान क्रिकेट को सर्व किया इंटरनेशनल क्रिकेट से, कल बोझल दिल के साथ उन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। वहाब रियाज साहब का कहना था कि उन्होंने 2023 के वर्ल्ड कप को फोकस किया हुआ था, वो चाहते थे कि वो खेलें, लेकिन अब उनको लगता है कि टीम में उनकी जगह नहीं बनती। बड़ा एक एब्रप्ट तो था, लेकिन टाइमली भी मैं कह सकता हूँ डिसीजन था वहाब का कि उन्होंने मौका दिया अपने पीछे आने वाले लोगों को, और ये कहते वो आप दीदा भी हो गया। बिल्कुल, प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने लाहौर में, और साथ साथ उन्होंने कहा कि 2000 में क्रिकेट खेलना शुरू की थी, जिंदगी में बहुत से ख्वाब देखे और एक ख्वाब पाकिस्तान की तरफ से खेलना था, उसमें उनको कामयाबी भी मिली और नाकामी भी हुई। वक्त आता है, आपको खैराबाद कहना पड़ता है। साथ साथ जी वहाब रियाज के हवाले से बताएं तो उन्होंने 27 टेस्ट, 91 वनडे और 36 T20 इंटरनेशनल मैचेस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की है। सो इनकी ओवरऑल परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है, वेल डिजर्व प्लेयर थे, हमारे हीरो हैं। और अपना आखिरी टेस्ट मैच जो 2018 में इन्होंने दुबई में खेला था और जिम्बाब्वे के खिलाफ रावलपिंडी में 3 नवंबर 2020 को उन्होंने आखिरी बार वनडे मैच में शिरकत की थी। बिल्कुल, जबकि बाएं हाथ के इन पेसर का 20 दिसंबर 2020 को न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच आखिरी T20 मैच साबित हुआ। 2015 के वर्ल्ड कप में वहाब रियाज का जो एक स्पेल था शेन वॉटसन के खिलाफ, उसे हमेशा याद रखा जाएगा। बिलीव इट और नॉट, चंद एक मनाजिर जो मैं बार बार क्रिकेट के यूट्यूब पे देखता हूँ, एक तो मोहम्मद आमिर का वो स्पेल जिसमें उन्होंने विराट कोहली को आउट किया था, एंड देन वहाब रियाज का जो शेन वॉटसन वाला स्टेप, ये जो स्पेल है वो हम कभी नहीं भूलेंगे। वहाब आपने बहुत अच्छे से सर्व किया क्रिकेट को, जितना आप खेले कमाल खेले। अच्छा बुरा वक्त आता है, प्लेयर अच्छा भी खेलता है बुरा भी खेलता है, लेकिन आप हमारे हीरो हैं एंड वी आर सो प्राउड ऑफ यू। यस, वी आर डेफिनेटली सो प्राउड ऑफ यू, और अल्लाह करे जो आपका आगे का प्लान है आप वैसे ये उसमें कामयाब कि हो। मैं जो लीग क्रिकेट है वो खेलता रहूंगा, लीग्स खेलेंगे। इट्स अ ट्रीट टू वॉच। चले जी, वहाब रियाज को हमने याद किया क्योंकि उन्होंने क्रिकेट को खैराबाद किया, लेकिन अभी हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आपको खुशामदीद कहेंगे। हमारे नॉर्दर्न एरियाज में न सिर्फ बहुत सारी साइट सीइंग है, खूबसूरती है, बल्कि इसके साथ साथ कुछ कदीमी चीजें भी हैं जो देखने से ताल्लुक रखनी है। आज हम आपको मुनफरिद तरीन सकाफत कामिल कलाश का एक कदीम कब्रिस्तान दिखाते हैं आज के सेगमेंट सफर शर्त में। देखिए, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वकार अहमद और आप देख रहे हैं सफर शर्त। और चित्राल में ये कैलाश वैली, और कैलाश वैली के अंदर ये कराकाल गांव है, और कराकाल गांव का ये पुराना कब्रिस्तान है। और ये मकाम इबरत है कि ज़िंदगी किस कदर नापायदार है। यहाँ बॉक्सेस पड़े हुए हैं, और ये जो बॉक्सेस हैं पुराने ज़माने में जिस तरीके से दफनाया जाता था, कलाशी जो कबीला है। और कलाशा का जो एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ है वो ये है कि वो आफ्टर लाइफ पे बहुत यकीन रखते हैं, थे भी और हैं भी। और इसी हवाले से उनकी जो मजहबी रसूमात हैं वो मुनफरिद हैं, कुछ मुख्तलिफ हैं,
اور کوئی بھی چیز کوئی منفرد ہوتی ہے یا مختلف ہوتی ہے تو وہ غلط ضروری نہیں غلط ہو، وہ خوبصورت ہوتی ہے، وہ منفرد ہوتی ہے. یا یہ سیلیبریشن اسی حوالے سے ہے کہ آفٹر لائف پہ ان کا یقین ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو روح گئی ہے، یہ جو انسان گیا ہے، یہ یہاں سے کہیں بہتر جگہ پہ گیا ہے. تو اس حوالے سے ان کی یہ تھوڑی سی منفرد ہوتی ہیں، یہ جو رسومات ہوتی ہیں. ان کے جو مذہبی عقائد ہیں ان کا بہت احترام کیجیے. کیلاش قبیلہ جو ہے وہ بہت منفرد ہے اور وہ نیچر لور ہے، فطرت مظاہر فطرت جو ہے ان سے محبت رکھتا ہے. وہ درختوں سے محبت رکھتا ہے، وہ دریا سے رکھتا ہے، وہ پہاڑوں سے رکھتا ہے. وہ یہ سمجھتا ہے کہ پہاڑوں میں، دریا میں اور ان تمام چیزوں میں اسپرٹ ہے، روح ہے. یہ جو ہے اس وجہ سے وہ بہت اس کا احترام کرتے ہیں اور یہ بڑی خوبصورت چیز ہے. اس کے بعد ان کی اب آف کورس کچھ تبدیلیاں آ گئی ہیں. پرانے زمانے میں یہ باکسز تھے اور ان میں جو چھوٹے باکسز ہیں وہ اور زیادہ تکلیف دیتے ہیں. آپ کو معلوم ہے نا، کہا جاتا ہے کہ چھوٹے تابوت سب سے زیادہ بھاری ہوتے ہیں. تو یہ چھوٹے چھوٹے تابوت ہیں. بڑے تابوت کو دیکھتے ہوئے یا چھوٹے تابوتوں کو دیکھتے ہوئے آپ کے ذہنوں میں ہزاروں کہانیاں، ہزاروں چیزیں، ہزاروں منظر، یا یہ جو اس باکس میں دفنایا گیا اس نے کیسی زندگی گزاری ہوگی، کتنی خوبصورت. اس کی بھی کچھ محبتیں ہوں گی، اس کی بھی کچھ خواہشات ہوں گی، اس کی بھی کچھ خواب ہوں گے. چھوٹے بچوں کو جو آپ دیکھتے ہیں ان کے باکسز کو تو یقیناً یہ ذہن میں آتا ہے کہ ان کی والدین پہ کیا گزری ہوگی، کیسے کندھوں پہ یہاں پہ لایا گیا ہوگا اور یہاں اس بچے کو چھوڑا گیا ہوگا. اب یہ پرانے وقتوں کی باتیں ہیں، اب کچھ تبدیلیاں آ چکی ہیں جو کچھ رسومات میں، اور جس طرح پرانا دفنایا جاتا تھا یا یہاں پہ باکسز چھوڑ دیے جاتے تھے، اب تھوڑی سی تبدیلیاں ہیں، ان پہ بھی بات کرتے ہیں. بازار میں یہ سیرگاہ بھی ہے. سیرگاہ سے مراد یہ ہے کہ یہاں پہ لوگ آتے ہیں اور یہ بڑا اچھا بنایا گیا ہے لکڑی کا یہ سارا. لیکن ڈپینڈ کرتا ہے کہ کون آتا ہے اور کون یہاں سے کیا لے کے جاتا ہے. یہ ضروری ہے. اگر اس جگہ پہ کچھ کہہ کے گونج رہے ہوں، یقین کریں کہ اس جگہ کی مناسبت سے کچھ مناسب محسوس نہیں ہوتا. اب جیسے کہ میں نے آپ کو کہا کہ کچھ تبدیلیاں آ گئی ہیں اور اب اس طرح باکسز میں نہیں چھوڑا جاتا. اب دفنایا جاتا ہے اور دفنانے کے بعد اس کی جو چارپائی ہے، جو فوت ہوا ہے اس کی جو چارپائی ہے وہ اس کے اوپر، اس کی قبر کے اوپر الٹ رکھ دی جاتی ہے، الٹی رکھ دی جاتی ہے اور اس کا جو سرانہ ہے وہ رکھ دیا جاتا ہے. کسی بھی حساس آدمی کے لیے یہ بہت مشکل منظر ہے، بہت تکلیف دہ منظر ہے. جب آپ چارپائیاں دیکھتے ہیں جگہ جگہ تو آپ کا خیال کہیں کا کہیں بھٹک جاتا ہے. بہت ساری تازی قبریں ہوتی ہیں اور اس کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ اس کا تکیہ ابھی تک مطلب اس کو ابھی تک وہ اتنا خراب نہیں ہوا ہوتا، یا چارپائی بھی جو ہے وہ نئی ہوتی ہے. اور وہ جو تکیے ہیں، وہ جو چارپائیاں ہیں، یہ جو بھی منظر ہوتا ہے یہ اس کی بہت ساری جزیات ہیں. کسی بھی سوچنے والے آدمی کے لیے یہ مقام فکر ہے اور وہ بیٹھ کے ہزار اینگل سے اس کو سوچ سکتا ہے. ناظرین، تکیے، الٹی چارپائیاں، باکسز، چھوٹے تابوت، ایسے تابوت جو بہت زیادہ بھاری ہیں، بڑے تابوت، ان کے اندر بھی بہت ساری کہانیاں دفن ہیں، لوگ دفن ہیں، انسان دفن ہے، اس کی خواہشیں، اس کے خواب، اس کی محبتیں، اس کے اچھے کیے ہوئے کام، اس کی خوبصورت یادیں، وہ سب کچھ ان باکسز میں دفن ہیں. یہ باکسز بظاہر آپ کو لکڑی کے کچھ تابوت سے نظر آتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہے. کسی بھی سوچنے والے آدمی کے لیے ایسا نہیں ہے. یہاں پہ جب میں آیا تو میں نے دیکھا کہ کچھ سیاح بہت سارے کہہ کے گونج رہے تھے. مجھے نہیں سمجھ کہ کیسے کسی بھی ایسی جگہ پہ کہہ کے گونج سکتے ہیں. کسی بھی چیز کا اس کا تقدس ہوتا ہے. قبرستان کا اپنا ایک تقدس ہے اور پھر آپ کسی اور ٹرائب اور کسی ایسے قبیلہ جس کے لیے یہ قبرستان جو ہے بہت کچھ ہے تو وہاں پہ تو پھر اور زیادہ تقدس ہو جاتا ہے. تو بطور سیاح ان چیزوں کا ضرور خیال رکھا کیجیے. اور یہ شاہ بلوت اور دیار کی چھاؤں میں یہ جو تابوت پڑے ہوئے ہیں، یہ جو شاہ بلوت اور کے درخت ہیں اور دیار کے درخت ہیں بلند، ان درخت جو ہیں میرا خیال ہے کہ یہ گواہ ہیں. یہ بہت پرانے درخت ہیں. انہوں نے شاید ان تابوتوں کو آتے بھی دیکھا، لوگوں کو بین کرتے بھی دیکھا، اور ان لوگوں کو بھی دیکھا ڈیفینیٹلی جو یہ سمجھتے ہیں، کیونکہ کلاشا قبیلہ یہ سمجھتا ہے کہ آفٹر لائف ہے تو وہ اس کو ایک سیلیبریٹ کرتے ہیں.
تو وہ ڈیفینیٹلی وہ تمام چیزیں وہ منفرد رسومات جو دیکھی ہیں تو وہ یہ شاہد ہیں. یہ درخت شاہ بلوت کے اور دیار کے درخت یہ اس کے شاہد ہیں. ناظرین کرام, سفر شرط کی اس قسط میں اجازت دیجیے. اگلی کسی قسط میں کسی نئی کہانی کے ساتھ حاضر ہوں گا. اللہ حافظ. ویلکم بیک ٹو ایکسپریسو. اب آپ کو ہم اس سے پہلے کالاش کے قدیم قبرستان میں لے کر گئے تھے بریک سے پہلے, اور ذکر کر لیتے ہیں اب کچھ ایسے نوجوان فلم سازوں کا جو کہ اپنا شوق بھی پورا کر رہے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت زبردست طریقے سے نام بھی روشن کر رہے ہیں پاکستان کا. سندھ کے ضلع میرپور خاص کے جو اسپیشل بچے ہیں, ان کو سپورٹس کی تربیت دینے کے دوران ایک شارٹ فلم انہوں نے بنائی, ایز فار ایز دے کین رن اس فلم کا ٹائٹل تھا. اس کو ایمی ایوارڈ کی غیر معمولی شارٹ کٹ جو ڈاکیومنٹریز کیٹیگری ہے اس کے اندر اس کو نامزد کیا گیا. اس کیٹیگری کے لیے دنیا بھر سے 5 مختلف ڈاکیومنٹریز سامنے آئی تھیں, جبکہ پاکستان سے ایز فار ایز دے کین رن, جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا, یہ واحد پاکستانی فلم ہے جس کو اس کے لیے جس کا انتخاب کیا گیا. اس کا جو دورانیہ ہے وہ تقریباً 39 منٹ ہے, اور اس کی جو ڈائریکشن ہے وہ عالمی ایوارڈ یافتہ ایرانی نژاد امریکن ڈاکیومنٹری میکر ہیں جن کا نام ہے تناز اسحاقیان. انہوں نے اس کو ڈائریکٹ کیا ہے, اور اس میں جو پاکستان کی طرف سے بنیادی طور پہ رول رہا وہ نادر صدیقی اور زیاد کا رہا, جو کہ فلم پروڈیوسر اور فلم ساز ہیں دونوں. اینڈ یہ دونوں ینگسٹرز ہمارے ساتھ اس وقت براہ راست موجود ہیں, ان سے ہم بات کرتے ہیں. تھینک یو ویری مچ نادر صدیقی اینڈ زیاد, آپ دونوں کا بہت شکریہ. آئی ہوپ یو گائز آر ڈوئنگ ویل. سب سے پہلے تو آپ دونوں میں سے کوئی بھی اس مووی کے حوالے سے ہمیں بتانا چاہے. اوبیسلی اس کا ٹائٹل ایز فار ایز دے کین رن, اور جو آپ لوگوں نے اسپیشل بچوں کے اسپورٹس کی جو ٹریننگ ہے اس کے حوالے سے ڈاکیومنٹری بنائی ہے, تھوڑا سا ہمارے دیکھنے والوں کو اس ڈاکیومنٹری کا تعارف کروائیے گا. جی بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ہمیں اپنے شو پہ دعوت دی, اور اس کا بھی شکریہ کہ آپ نے ہمیں ینگسٹر کہہ کے پکارا. لیکن جی بہت ایک طویل سفر رہا اس فلم کو بنانے کا, اور نادر اور میں نے بہت چیزیں دیکھیں اور بہت چیزیں سیکھیں. لیکن میرے خیال بنیادی طور پہ جو اس فلم کا پیغام ہے وہ یہ ہے کہ ہر انسان میں کوئی نہ کوئی صلاحیت ہوتی ہے, اور جو ذہنی طور پہ معذور افراد ہیں ان میں بھی یہ صلاحیتیں کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہیں. لیکن اگر آپ محبت کی نگاہ سے نہ دیکھیں تو شاید یہ صلاحیتیں اور یہ خوبیاں, یہ خوبصورتی آپ نظر نہ آئیں. تو ہمارا مقصد یہ تھا کہ اس پہ ہم روشنی ڈالیں اور لوگوں کو اس سے اویئر کریں. تو صرف یہ تھا. کون سے ایسے بیسیکلی نادر آپ اس کا جواب دیجئے, کون سے ایسے فیچرز تھے, کون سے ایسے ایسپیکٹس تھے جنہوں نے آپ کو انسپائر کیا؟ ایک تو آپ اس کو ڈاکیومنٹ کریں, پھر آپ اس کو ایک فلم کی شکل میں یا ڈاکیومنٹری کی شکل میں لے کے آئیں اور دنیا کو دکھائیں. کچھ چیزیں صرف آپ کی اپنی خوشنودی کے لیے ہوتی ہیں, جیسے کہ زیاد نے کہا کہ اگر آپ اسے محبت کی نگاہ سے نہ دیکھیں تو بعض اوقات وہ محبت کی نگاہ آپ کے اپنے لیے ہوتی ہے, بٹ سم ٹائمز یو فیل لائک شوئنگ اٹ ٹو دی ورلڈ. وہ کیا ایسپیکٹس تھے جنہوں نے آپ کو اس کے اوپر مائل کیا؟ میرے خیال سے یہ ایک سلو پروسیس تھا, کیونکہ فلم کے بننے کے دوران یہ ایکسپیرینس ہم نے ابزارو کیا, میں نے خاص طور پہ ابزارو کیا کہ شروع میں جب ہم ان اسپیشل بچوں سے ملے, جب ان کے پاس کوئی ٹریننگ نہیں تھی اور ان کے والدین کو بھی اتنا معلوم نہیں تھا کہ ان کو کیسے ٹریٹ کرنا ہے اور ان کو کیسے کمیونیکیٹ کرنا ہے ان کے ساتھ. لیکن آہستہ آہستہ جیسے جیسے ہم جاتے گئے اور مہینے گزرتے گئے, ان بچوں کی سپورٹس ٹریننگ ہوتی رہی, تو ان کے اندر جو تبدیلی تھی اور کمیونیکیشن کی جو آسانی ان کو ہوتی جا رہی تھی, جس طرح وہ اپنے والدین کے ساتھ اور بہتر ہوتے جا رہے تھے, اور ان کی فیملی سے بھی ہمیں فیڈ بیک ملتا تھا کہ تو واقعی میں بات بھی کر رہے ہیں, کمیونیکیٹ بھی بہتر کر رہے ہیں, مان بھی رہے ہیں بات, اور اسی طرح پورے ان کا سارا ایک فیملی سسٹم بہتر ہوتے ہوئے نظر آ رہا تھا. یہ بہت انسپائرنگ تھا. میں خود بھی نہیں سمجھتا تھا کہ سپورٹس کی ٹریننگ کے ذریعے اتنا زیادہ امپروومنٹ آ سکتا ہے کسی کی ذہنی ہیلتھ میں, لیکن یہ بہت انسپائرنگ تھا دیکھنے کے لیے. اچھا, جس طرح آپ نے کہا کہ یہ ساری چیزیں اوبیسلی ان کے اوپر اگر ٹائم, ایک چیز آپ ان کے ساتھ ایک افیکشن شو کرتے ہیں, دیگر ان کو ٹریننگز دیتے ہیں تو وہ ایک چینج آتا ہے, لیکن انفارچونیٹلی زیاد
جس طرح سے بھی ہم بات کریں ایکسیپٹنس لیول ہماری سوسائٹی کے اندر بھی ان کو ایکوالٹی کی طرح ٹریٹ کرنا یا ان کو وہ اسپیشل ٹریٹمنٹ دینا یہ ہمارے ہاں ایکسیپٹیبل نہیں ہے, اور ہم ایز اے سوسائٹی اس کا میں ذکر کر رہی ہوں. سو ہاؤ ڈو یو سی کہ ہاؤ امپورٹنٹ از دیٹ کہ آپ ان کو سوسائٹی کے ساتھ لے کے چلیں, اگر ان کی ٹریننگز ہیں تو یہ باقی لوگوں کی طرح اسی طرح سے بچوں کی طرح ٹرین کر سکے جسے عام بچے کرتے ہیں. آپ یہ جو اسپیشل ایک چیز ہے اس کو آپ کس طرح سے ہائی لائٹ کریں گے؟ جی, پاکستان has one of the highest prevalence of intellectual disabilities in the world. اس پہ بھی ہم ایک ٹاپ نمبر پہ ہیں, اور اس پہ مختلف اعداد و شمار ہیں, کہیں 30 لاکھ سے 3 کروڑ تک بتایا جاتا ہے. UN کی ایک رپورٹ کہتی ہے کہ 6% کل آبادی کا حصہ ان افراد پہ مشتمل ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ خاص طور پہ پاکستان کے جو پسماندہ علاقے ہیں اور جو دیہی علاقے ہیں, ان میں ان چیزوں کے بارے میں اکثر علم نہیں ہوتا اور نالج نہیں ہوتا ان ڈسیبلٹیز کے بارے میں, اور لوگ اکثر اس کو برے طریقے سے لے لیتے ہیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ کوئی اثر ہے یا کوئی جادو ٹونا ہے, اور وہ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ بچہ اپنے طرز میں خاص ہے. تو یہ ہے کافی بڑا مسئلہ. لیکن میں بتاتا چلوں کہ ہم نے اس فلم میں اسپیشل اولمپکس جو ہے اس کا جو ادارہ ہے بہت ایک زبردست ادارہ ہے, 70 سال سے کام کر رہا ہے. ہم نے ان کا کام اس میں شوکیس کیا. بہت زبردست کام کرتے ہیں یہ, ہر صوبے میں ان کی ایک پریزنس ہے, ان کے انسٹرکٹرز ہیں. میرے خیال ہے 1,20,000 سے زیادہ ایسے ایتھلیٹس ہیں جو انہوں نے پروگرام میں داخل کیے ہیں, اور پاکستان کے تقریباً ہر حصے میں ان کے انسٹرکٹرز جاتے ہیں, ایسے بچوں کو تلاش کرتے ہیں اور ان کے پیرنٹس کو مائل کرتے ہیں کہ ان کو اس پروگرام میں داخل کریں, اور اس کے ذریعے پھر ان کی پوٹینشیل انلاک کرتے ہیں. یہ واقعی ایک خاموش انقلاب ہے, اور مجھے بڑا فخر ہے کہ میں بہت اچھی آپ کی ایفرٹ ہے. وی ریئلی اپریشیٹ, کیونکہ کمرشل پرپز کے لیے لوگ بہت کام کرتے ہیں, اور اللہ نے پھر آپ کو وہ کمرشل پرپز والی عزت بھی دے ہی دی آپ کے کاز کو دیکھتے ہوئے. آئی بلیو وہ بھی بہت اچھا ہو گیا, لیکن آپ کا جو کاز ہے وی ریئلی لائک اٹ. ایک تو یہ کہ آپ فیوچر میں زیادہ مزید کیا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں, اور آپ کی اس ایفرٹ سے آپ کی لرننگ کیا رہی جو آپ نے کی ہے, اور ماشاءاللہ اس کو ریکگنیشن بھی مل رہی ہے. جی, بہت خوشی کا لمحہ ہے, لیکن اس میں کچھ محنت ہے, کچھ قسمت ہے, شاید کچھ سفارش بھی ہے. یہ چیزیں تو چلتی رہتی ہیں, لیکن ہمارا تو بس کام یہی ہے. نادر اور میں بہت ریگولرلی آپس میں کام کرتے ہیں, اور ہمارا بس ایک ہی شعبہ ہے جس میں تھوڑا بہت ہم جانتے ہیں, تو بس یہی کرتے رہیں گے آگے بھی. نادر, آپ بھی ان دا اینڈ کچھ بھی کہنا چاہیں اتنی ڈاکیومنٹری کو لے کے, یا کوئی بھی میسج عام لوگوں کے لیے؟ اوبیسلی آپ لوگوں کی اس ایفرٹ کو جو کہ بہت زبردست ہے, اس کو ریکگنائز کیا جا رہا ہے دنیا بھر میں. سو ہاؤ ڈو یو سی اٹ؟ کوئی کامنٹ کرنا چاہیں ان دا اینڈ؟ میں بس یہی کامنٹ کرنا چاہوں گا کہ فلم سے بھی میں نے بھی یہی سیکھا, اور ہم سب اگر فلم دیکھیں گے تو ہم یہی سیکھیں گے کہ چاہے نصیب میں کچھ بھی کسی کو ملے یا کیسے بھی بچے ہوں, ان سب کے پاس لمٹ لیس پوٹینشیل ہوتا ہے. ان کے اندر اگر محنت کی جائے اور ان کے اندر ایفرٹ لگایا جائے تو وہ بچے کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں. ثنا ایک لڑکی جس کو ہم نے بستر سے زنجیروں سے بندھا ہوا ڈھونڈا تھا جب ہم نے ڈاکٹر شروع کی تھی, اور پچھلے سال اس نے اولمپک ٹارچ چلایا. اس سال اس نے اولمپک ٹارچ چلایا دن کی سیریمنی میں, اسپیشل اولمپک سیریمنی میں. اور نادر شارٹلی بتا دیں ہم کہاں دیکھ سکتے ہیں, یہ کب دیکھ سکتے ہیں ہمارے جو دیکھنے والے ہیں؟ زیادہ آپ کو بتائیں گے میرے خیال سے. ان کو یہ فی الحال تو پیراماؤنٹ پلس ایک اسٹریمنگ پلیٹ فارم ہے, اس پہ موجود ہے, لیکن انشاءاللہ ہم پلان کر رہے ہیں کہ کچھ اسکریننگز ہم یہاں کریں پاکستان کے بڑے شہروں میں. تو ہماری بیسٹ وشز آپ کے ساتھ ہیں. آپ نے بہت زبردست کام کیا انڈیڈ, اور وی کین سی وہ پیشن, وہ کہتے ہیں نا وہ آنکھوں میں نظر آتا ہے وہ جذبہ جب when you do something with dedication. اللہ کرے آپ جو آئندہ کریں وہ بھی بہت اچھا اور ایسے ہی پروڈکٹیو ہو, اور آپ سے ملاقات ہوتی رہے. wish you all the best for your future, both Nadir and Zayad, and thank you very much once again for joining us. بریک لیں گے, بریک کے بعد واپس آئیں گے. آپ دیکھتے رہیے ایکسپریس. ویلکم بیک ٹو ایکسپریسو پروگرام کا بالکل آخری حصہ ہے. ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. امید ہے کہ
कि हमने ये जो रोलर कोस्टर राइड होती है ना हमारी, भाई कभी हम क्या टॉपिक आपके सामने लेकर आते हैं, कभी क्या, वी समटाइम्स रियली एंजॉय कि हम इतने डिफरेंट एंगल्स को टच करते हैं, और यही Colours हमारी मिलते हैं। इनफरादियत की वजह भी है एक्सप्रेसिव की। खैर इस वक्त हमने आपके लिए एक आर्टिस्ट को मदऊ किया है, कल भी हमने एक यंग सिंगर आपसे मिलवाए थे, आज भी हमने, अच्छा कुछ लोग कभी फीडबैक देते ना, वो सिंगर अच्छा नहीं था, वो सिंगर बहुत अच्छा था, तो कभी अच्छा होता है कभी नहीं अच्छा होता, यही तो कलर्स हैं डिफरेंट टैलेंटेड। लेकिन आज के सिंगर बहुत अच्छे हैं, यस, और हमारी यही कोशिश होती है कि सबको प्लेटफॉर्म मिले। आज हमारे साथ उमैर अली मौजूद हैं, यंग आर्टिस्ट हैं, नए आर्टिस्ट हैं, आपने शायद इनको नहीं सुना होगा, लेकिन हमने इनको कहीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे सुना, तो हमने जरूरी समझा कि हमें आपसे मुतारिफ कराएं। बहुत खूबसूरत गाते हैं, मेनली सजाद अली साहब को गाते हैं, और अभी हमने इनका वॉइस टेस्ट किया तो हमें वो मजे आ गए जो हमें चाहिए। बहुत मजेदार। उमैर वेलकम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, ठीक ठाक है? बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताइए। बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा उमैर ये बताइए, अभी तो हमने ऑफ एयर कुछ सुना है, लेकिन आपकी जो सिंगिंग जर्नी है कैसे शुरू हुई? वैसे तो बचपन से शौक है, बट स्कूल और कॉलेज लाइफ से मैंने उसको यूटिलाइज करना शुरू कर दिया। वो कंपटीशन होते हैं स्कूल में नाच बिल्कुल, के और बिल्कुल। मेरी नगमों के, तो मैं शॉर्टली बता दूं, मेरे फ्रेंड ने मुझे सजेस्ट किया, बिलाल, वो कोयटा से, बेसिकली हम लोग लाहौर से हैं, लेकिन कोयटा में मेरा सारा बचपन गुजरा, स्टडी Okay. वगैरह वहीं पे हुई है। उसने कहा कि गाओ, उसने मुझे सुना तो वो कहता है यार, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा उसने कहा कि यार तेरी आवाज़ बड़ी अच्छी है, तो तू ट्राई कर कहीं। अच्छा एक हर शख्स एक सिंगर अक्सर बात कहता है ना कि मुझे बचपन से शौक था, तो आप बचपन में क्या इमेजिन करते थे बीइंग सिंगर? वैसे मुझे मैंने क्या करना है, कैसे करना है? हाँ, मैंने तो बचपन में पहले तो बाबा बिल्कुल भी सपोर्टेड नहीं थे शुरू में, तो जैसे कि आपने स्टडी में आपने इंजीनियर बनना है तो वो वहाँ पे ट्राई करो। ठीक है। जब मुझे वही स्कूल कॉलेज लाइफ से जब मुझे ये रियलाइज हुआ ना कि मैं गा सकता हूँ, तो मैंने कहा यार मुझे ट्राई करना चाहिए इस बार में। उसको फिर ऊपर से फिर मामा बहुत सपोर्टेड है, अच्छा, तो जब फर्स्ट टाइम मैंने मामा को सुनाया तो उन्होंने बिलीव नहीं किया कि आप ही की ये आवाज मेरी आवाज है। मैंने कहा ये कोई और रिकॉर्डिंग मेरा बेटा तो सीधा कैसे हो गया? हाँ, ये देख भी रहे होंगे इस वक्त। अच्छा, जबरदस्त। तो नहीं अच्छी बात उसके है। बाद फिर कंपटीशन में हिस्से लेते रहा, ऑडिशन वगैरह बहुत और सारे फिर आप इस तरह से आगे हाँ आपका जी। दिन, तो फिर मैं हमारा अब जाहिर है काउंसिलिंग- हम सुबह सुबह आपके देखने वालों ने बात तो हम आपसे करेंगे, लेकिन आपकी आवाज का तारुफ हमारे साथ तो हो गया, लेकिन देखने वालों को भी अपनी आवाज का तारुफ श्योर करवाएं। श्योर। सजाद अली साहब का ही कुछ। हाँ एग्जैक्टली, मैं ये कहने लगा था कि सज्जाद अली सर मेरे बहुत, मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ, मिला भी उनसे एक दो बार। अच्छा। आंखों में आंसू आ He is गए। legend. He has inspired so many. बहुत बड़ी लेजेंड है, तो उनको मैं ज्यादातर गाता हूँ, Please सुनाइए। जरूर तो उनका तस्वीर बना के जरूर। ट्राई करता हूँ। हंस खुले तेरियां यादां ने आमिल सजना फरियादां ने, वाह। हंस खुले तेरियां यादां ने आमिल सजना फरियादां ने, मेरे दिल दा सोना तक वेड़ा दर्दा ने ठिकाना लभया, तू ना विछड़ के मिलो चन सजना, असा सारा जमाना लभया, तस्वीर बना के मैं तेरी वाह। जीवन दा बहाना लभया, तू ना विछड़ के मिलो चन सजना, असा सारा जमाना लभया, वाह। तस्वीर। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत खूबसूरत। साथ साथ हाथ भी चल रहे थे। प्ले करते हैं हारमोनियम वगैरह साथ? कभी 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 प्ले करते हैं। क्या इरादा है, किस टाइप का म्यूजिक करना है? स्लो, गजल, मेलोडी, या हर जॉनरा गाने का इरादा हर है? जॉनरा, क्योंकि आपको पता है वर्सटाइल बहुत सिंगर जरूरी है आजकल की जनरेशन में। अभी एक सिंगर अगर आप देखेंगे तो वो
अब वो दौर नहीं है अभी। अगर एक सिंगर है तो वो एक्टिंग भी करता है, अगर वो एक्टर है तो वो डांस भी करता उससे है, हर टाइप का गाना, हर टाइप का। सजाद भाई के अलावा किसको ज्यादा सुनते हैं? इसके अलावा मैं इंडियंस तो इंडियन किसको अरिजीत सिंह को अरिजीत सिंह, हाँ, he's अरिजीत got सिंह को बहुत सुनते हैं। that variation. उसके सॉन्ग आई थिंक अलाउ नहीं है यहाँ पे। हाँ, obviously, हाँ, sir, हाँ, we try to pick our own हाँ, singers. हाँ, Yes. और पाकिस्तानी ऑब्वियसली पाकिस्तानी सभी सुनते हैं। वो जैसे उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब हैं, उसके बाद मैडम नूर जहाँ जी हैं, जबरदस्त। उनके गाने सब उनको। तो मैं ये बताएं, आगे आपने कोई अपना सोलो सॉन्ग या सिंगल रिलीज करने का जी प्लान जी किया है? किया हुआ कंप्लीट है। उस पे थोड़ा सा मास्टर मिक्सिंग बाकी है, ओके। जो मेरे साथ नहीं है गिटारिस्ट, हम दोनों ने वो कंबाइन किया जो है। नहीं आए उन्होंने उन्होंने पहुंचना था, लेट हम दोनों ने वो किया है। तो चलो, ये लाइव शोज में हमारे चलता रहता है, तो वो थोड़ा सा सुना सकते हैं? हमें याद है कॉम्पोजिशन अपनी जो की है, कौन सा जो अपनी कॉम्पोजिशन की है, जो रिकॉर्ड किया है, वो याद है? इट्स ओके इफ यू नॉट कंफर्टेबल। कुछ और हमें हाँ, सुनाइए, क्योंकि कुछ उसके जो बीच में नॉर्मली क्या- गाते हैं वो गुनगुनाइए। इट्स ओके, शायद आप रिवील ना करना चाहते हो। बिल्कुल, अभी वो बहुत That's बाकी है ना, fine, तो that's पहले से। कुछ और सुनाना चाहिए मैं देख। शो मुझे मैडम जी का गाना है बावली चकोरी। ओह जबरदस्त। तो वैसे उन्होंने सजाद अली सर ने भी गाया था अपनी कॉम्पिटिशन में, तो वो मैं ट्राई करूंगा। बावरी चकोरी करे दुनिया से चोरी चोरी चंदा से प्यार, बावरी चकोरी ऐसे में आके सनम दिल में समा जा, अब तो आ जा, ऐसे में आके सनम दिल में समा जा, अब तो आ जा, देख देख राह तेरी मैं तो हुई बेकरार, बावरी चकोरी करे दुनिया से चोरी चोरी चंदा से प्यार, बावरी चकोरी। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और ये गाना बहुत hard है। इतने खतरनाक गाने को बंदा लाइव हाथ कैसे डाल सकता है ये, लेकिन बहुत अच्छा निभाया आपने माशाल्लाह। और मैडम जी का तो क्या ही कहना। तो अभी आपने कहा कि आप अपने गाने पे काम कर रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल। सिर्फ एक ही सिंगल है, और उसके अलावा आप फ्यूचर क्या देखते हैं म्यूजिक का अपने आप को लेकर भी पाकिस्तान में? चूंकि प्ले बैक तो इतना है नहीं, बिल्कुल। OSTs बनते हैं ड्रामास के, या फिर आपका सोलो करियर यूट्यूब पे आप लेके चले, थोड़ा चैलेंजिंग है। बिल्कुल बिल्कुल। और सबसे बड़ी चीज मैं कहना चाहता हूँ आपको कि पाकिस्तान में इस चीज की कमी है। प्लेटफॉर्म, आप एज यू नो, प्लेटफॉर्म बहुत कम है सिंगर्स के लिए, चाहे कोई भी आर्टिस्ट के लिए प्लेटफॉर्म नहीं है पाकिस्तान में, जो कि होने चाहिए। लेकिन अब सोशल मीडिया ने काफी आसानी की है। यूट्यूब बिल्कुल। और मेरा है भी अकाउंट वगैरह मैंने किया हुआ अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे। गाते हैं वहाँ यूट्यूब पे, सोशल पे पोस्ट? जी। आजकल नहीं कर रहा हूँ मुहर्रम की वजह से, हाँ obviously। तो अभी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये है कि वहाँ पे काफी इंक्रीज हो रही है मेरे वीडियो वगैरह हो रही है। हाँ, तो ये सोशल मीडिया पे आप जब तक एक्टिव हैं, लोग आपको डायरेक्टली सुन सकते हैं। अगर platform नहीं है तो। इंस्टाग्राम पे, फेसबुक और यूट्यूब पे। तो मेरा तो यही एम है कि एक अच्छा सिंगर बनूं, अल्लाह ने चाहा आप तो। बनेंगे भी, माशाल्लाह आपकी आवाज बहुत अच्छी है। और प्रैक्टिस वगैरह भी चलती रहती है? हाँ जी बिल्कुल। सीखते भी हैं बाकायदा किसी से? जी। अब्दुल रऊफ साहब जो है वो हमारे टीचर हैं अलहमरा आर्ट काउंसिल में, और गिटारिस्ट के सजाद ताफूस सर हैं। अच्छा, everyone knows, हाँ जी, वो गिटारिस्ट सिखाते तो हैं। आपकी फैमिली में भी है कोई गाता? फैमिली में आपके चैनल पे फर्स्ट टाइम बताने लगूं, मैंने आज से पहले कभी नहीं बताया किसी भी चैनल पे। मेरे जो नाना अबू थे वो उस्ताद सलामत अली खान साहब थे। सलामत अली खान साहब? जी, उस्ताद सलामत अली खान साहब, उन्होंने संतूर फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवाया था, जिन्होंने उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब के साथ भी काम किया है, उन्होंने मैडम नूर जहाँ के साथ भी काम किया है। ओके, मुझे नहीं पता था पहले ये। अच्छा। जब मैं सिंगिंग फील्ड में आया, मैंने नानो मेरी हयात है, अल्लाह उनको लंबी जिंदगी अता फरमाए, मैं उनसे पूछता था, उन्होंने मुझे बताया कि आपके नाना अबू इस फील्ड में थे, म्यूजिक से थे। उनके बाद अब मैं हूँ। ये तो कहीं ना कहीं फिर वो रंग है आपके अंदर। हाँ, और कोई भी नहीं करता है। टाइम हमारा खत्म हो गया, हम इससे पहले की इजाजत चाहे, वी हैव ऑलमोस्ट तकरीबन कोई 70-80 सेकंड्स है हमारे पास, हम इजाजत चाहते हैं अपने रिस्पेक्टेड नाज। पहले इजाजत चाहिए? हाँ बिल्कुल, नहीं, हम इजाजत लेते हैं ना, आपसे हमारी मुलाकात होगी कल, इजाजत ले लेते हैं। और इन द एंड हम उमैर से रिक्वेस्ट करेंगे कि जाते जाते कुछ सुना दें। सुना दें और उमैर। सजाद अली का ये जी प्लीज। रोने वालों से कहो
رونے والوں سے کہو ان کا بھی رونا رو لیں، رونے والوں سے کہو ان کا بھی رونا رو لیں، رونا رو لیں، جن کو مجبوری حالات نے رونے نہ دیا، ورنہ کیا بات تھی، کس بات نے رونے نہ دیا، عشق میں غیرتے جذبات نے، آپ کہتے تھے کہ رونے سے نہ بدلیں گے نصیب، آپ کہتے تھے کہ رونے سے نہ بدلیں